بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے نثری سبق نمبر 2 اپنی مدد آپ کا آسان ترین الفاظ میں خلاصہ لکھنا سیکھیں گے۔ عزیز طلباء، پوری ویڈیو کو بغیر سکپ کیے ہوئے دیکھیں۔ میں آپ کو خلاصے میں سے 5 کے 5 نمبر لینے کے لیے ضروری ٹپس بھی بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک آزمایا ہوا مقولہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس ایک چھوٹے سے جملے میں کئی نسلوں کے تجربات سمٹ آتے ہیں۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ اس کی سچی محنت کی بنیاد ہے، جبکہ بہت سے لوگ ہوں تو ان کی قومی ترقی، طاقت اور مضبوطی ہے۔ جب کوئی کسی سے مدد لیتا ہے تو اس میں اپنی مدد آپ کا جذبہ اور عزت ختم ہو جاتی ہے۔ یوں وہ دوسروں کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ قدرت کا اصول ہے کہ رعایا کے اعمال جس طرح کے ہوں گے ان پر حکمران بھی اسی طرح کے مسلط ہوں گے۔ اگر رعایا کے اعمال اچھے ہوں تو حکمران اچھے ہوں گے، اگر رعایا بری ہوگی تو حکمران بھی برے ہوں گے۔ جیسے پانی خود اپنی پنسال میں آپ آ جاتا ہے، اسی طرح اچھی قوم پر اچھے اور بری قوم پر برے لوگ حکمران آ جاتے ہیں۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا، اور اگر یہ اوصاف کسی قوم میں نہ پائے جائیں تو وہ قوم تنزلی کا شکار ہو جائے گی۔ کسی دوسرے کی مدد سے معاشرے کی برائیاں ختم نہیں کی جا سکتی، بلکہ قوم کی ترقی کی بنیاد قوم کے ہر فرد کا عمدہ چال چلن ہے۔ غلامی اس کا نام نہیں کہ ایک جابر حکمران آپ پر مسلط کر دیا جائے، بلکہ اصل غلامی انسان کی اپنی برائیاں ہیں۔ کوئی فرد یا گروہ اس وقت تک عزت حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی برائیوں کی اصلاح نہ کر لے۔ ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ قوم باوقار ہو اور اس میں اخلاقی خوبیاں پیدا ہوں؟ ہمیں چھوٹی چھوٹی کے موقع پر سچ کہا تھا کہ ہماری آزادی ہماری محنت پر منحصر ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مثلاً گفتگو، لباس، سیر و تفریح کے انداز اور مشاغل سے بھی ایک رویہ پیدا ہوتا ہے۔ اصلاح کا آغاز اپنی ذات یا قوم کی اندرونی حالت سے ہوتا ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ حکومت پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا یا کسی خضر کے انتظار میں وقت گزار دینا نادانی کی بات ہوگی۔ آئرلینڈ کے ایک دانش اور ولیم ڈراگن نے دستکاری کی ایک نمائش چلے جائیں تو یقیناً تھوڑے ہی عرصے میں ہم ایک خوشحال اور ترقی یافتہ قوم بن سکیں گے۔ ہماری موجودہ ترقی ہمارے بزرگوں کی محنت کا پھل ہے۔ ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے افراد نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد کی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جائیداد صرف اس لیے نہیں دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں، یہ جائیداد ہمیں اس لیے دی گئی کہ ہم اس کو ترقی دیں اور آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، ہم نے اپنے بڑوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گنوا دیا۔ ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ایک غریب اور مسکین آدمی جو محنت، پرہیزگاری اور ایمانداری کی زندگی گزارتا ہے، اس کی شہرت ہو یا نہ ہو، مگر اس کی محنت و دیانتداری کے اثرات آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں تک منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ شخصی چال چلن دوسروں کی زندگی اور دوسروں کے چال چلن پر نہایت قوی اثر ڈالتا ہے۔ اپنی مدد آپ کا یہ اصول نہایت اہمیت رکھتا ہے اور انسان کو انسانیت کے مرتبے پر فائز کرتا ہے۔
اس کی بدولت انسان کو شخصی عزت بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کی قوم کو بھی باوقار اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اصول انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے کے علاوہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا بھی سکھاتا ہے۔ اس کے فیض سے انسان اس دنیا کی زندگی کو بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی طاقت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ عزیز طلباء، اس طرح سے نثری سبق اپنی مدد آپ کا خلاصہ مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں گے تاکہ بورڈ کے ایگزام میں 5 میں سے 5 نمبر حاصل کر سکیں۔ اب ہے آج کی ضروری بات۔ عزیز طلباء، جب آپ سبق کا خلاصہ لکھیں تو سب سے پہلے سوال نمبر لکھیں گے، اس کے بعد سبق کا خلاصہ کی ہیڈنگ آئے گی اور اس کے بعد سبق کا نام مارکر کے ساتھ لکھیں گے یہ چیزیں، اور پھر پین کے ساتھ لکھیں گے اپنی مدد آپ۔ اس کے بعد نمبر آئے گا مصنف کا نام، مارکر کے ساتھ لکھیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے سر سید احمد خان، اور پیراگراف بنا کر صاف ستھرا لکھیں گے۔ 1 نمبر اس بات کا ہے کہ آپ سبق کا نام اور مصنف کا نام کس طرح سے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد پیراگراف بنا کر مارجن لائن کے پاس سے لکھنا شروع کرنا ہے اور اچھے طریقے سے خلاصہ مکمل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامیون ناصر۔